عبدالوہاب نجدی نے کتاب لکھی ہے، اس کا تعارف نہیں، میں کیوں تعارف کرا دوں بھائی؟ وہ گمراہی کا سرچشمہ اور وہابیت کا امام۔ ٹھیک خبر لی ہے محمد بن سلمان نے بھی، اس نے کہا ایک عام آدمی تھا، جیسے عرب مشائخ ہوا کرتے تھے قبیلوں کے سربراہ، اس میں کیا ایسی خاصیت؟ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فیض الباری میں لکھا ہے، کان بلید الذہن، کند ذہن آدمی تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل کے لیے بھی جو کوئی عقل درکار ہوتی ہے نا، اتنی عقل بھی نہیں تھی۔ خدا کا دین جو ہے نا، یہ جسے آپ کہتے ہیں نہایت ذہین آدمی، جینیس، نابغہ، یہ جینیس پرسنالٹیز کے لیے آیا تھا، یہ عام لوگوں کے لیے ایسا نہیں تھا۔ عام لوگ بس ٹھیک ہے تقلید کریں، جو دیکھا امام مسجد کو نماز پڑھیں، روزے رکھ، زیادہ باتیں نہیں۔ یہ جو جینیس ہوتے ہیں کسی سوسائٹی کے، خدا کا دین حقیقت میں ان کے لیے ہے، وہ جانتے ہیں اس میں کیا حکمت ہے، وہ جانتے ہیں کہ سزا کا نفاذ کیسے ہوتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی آدمی ایسا گناہ کر کے آتا تھا، اس پہ حد جاری ہونی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے حوالے کر دیتے تھے کہ حد جاری کرو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا علی، ابو بکر، عمر، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ جیسے بڑے بڑے صاحب علم لوگوں سے کہتے تھے کہ حد لگاؤ، کوڑا لگاؤ۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا کوڑا لگاتے ہوئے کوہنی پہلو سے جدا نہیں ہونی چاہیے، یعنی بس اتنا ہاتھ اٹھنا چاہیے، کہا ایسے مارو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رعایت فرماتے تھے کہ سزا بھی دینی ہے، پڑھے لکھے لوگ دیں گے، جینیس لوگ، نابغات، نوابغ، نابغہ۔ تو ایسے تھوڑی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھی اور بغیر عقل استعمال کیے اس پہ عمل کرنا شروع کیا۔ اس نے یہی کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹنی پر طواف کیا، اور اونٹنی پہ طواف کیا تاکہ لوگ جانیں کہ طواف کیا ہوتا ہے۔ اور جب حجر اسود پہ پہنچے تو اپنی چھڑی کو حجر اسود سے لگایا اور پھر اسے چوما، اور زمزم کے کنویں پہ پہنچے تو آپ نے فرمایا عباس اور اس کی اولاد بہت اچھا کام کر رہے ہو تم، اگر مجھ پہ نبوت کا بوجھ نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ مل کے لوگوں کو پانی پلاتا۔ یہ گرمیاں آ رہی ہیں، یہ پانی پلانا اتنے ثواب کا کام ہے، اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تو 2-4 بوتلیں آدمی رکھ لے۔ یہ جو پولیس پہ اور فوج میں ڈیوٹی کر رہے ہوتے ہیں نا چوراہوں سڑکوں پہ بیچارے، ان کو دے، یہ مستحق ہیں اس کے کہ بھیا پانی پی لو، بہت بڑی چیز ہے پانی پلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا تم میرے پہ نبوت کا مسئلہ نہ ہوتا تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہو کے لوگوں کو پانی پلاتا۔ اسی لیے حضرت عباس رضی اللہ عنہ مزدلفہ کی رات حاضر ہوئے اور کہا اللہ کے رسول پانی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے حاجیوں کے لیے، تو مجھے اجازت دیں کہ میں سورج کے طلوع سے پہلے چلا جاؤں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چچا آپ چلے جائیں۔ تو وہاں گئے اور انہوں نے بڑے بڑے ہوز بنا دیے، زمین پہ پتھر رکھ کے مضبوط کر کے جما کے ان میں پانی ڈال دیا، تاکہ جو بھی حاجی پانی پینے کے لیے آئے اسے کنویں سے کھینچنے کی بھی زحمت نہ ہو، وہیں سے پی لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کھڑے ہو کے پیا تھا۔ محمد بن عبدالوہاب نے کہا میں بھی اس حدیث پہ عمل کروں، چنانچہ وہ اونٹنی نے سارا مطاف ہی گندا کر دیا، لوگ طواف ہی نہ کر پائے۔ اس پہ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کان بلید الذہن، بہت ہی کند ذہن کا آدمی تھا۔ یہ ایسے ہی نہیں ہے، یہ پھپھولے ہیں دل کے۔ امت کو برباد کرنے کے لیے انگریزوں نے جو تحریکیں چلائیں اور گورے جس میں کامیاب رہے، ان میں سے ایک یہ وہابیت کی تحریک تھی۔ یہ پڑھو اب جا کے، محمد بن سلمان تو اب ہے نا، وہ جو کچھ بھی ہے اس سے اب ان کے شفاعت شروع کیے ہوئے ہیں۔ تو کہتا ہے محمد بن عبدالوہاب کیا تھا؟ اپنے زمانے کا ایک شیخ تھا، بس اس کے علاوہ کیا؟ حتیٰ کہ اس سے کہا جو لوگ اس سے مجدد کہتے ہیں غلط کہتے ہیں۔